نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے کوئی نعمت کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے. جو ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. جو آرڈر جاری ہوتے ہیں کائنات کے نظام میں, جو اللہ کے احکامات اترتے ہیں وہ حضور کے دربار سے اترتے ہیں. اس عقیدے کو سامنے رکھیے اور پھر غور کیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی منتیں کر رہے ہیں, اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. چچا ایک بار میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دے, میں اللہ کے دربار میں تیرے اس کلمے کو بطور دلیل پیش کر کے تیری سفارش کروں گا. اور چچا کہہ رہا ہے اخترت النار علی العار, ناک کٹوائی نہیں جا سکتی, جہنم برداشت کی جا سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی غمگین ہوتے ہیں, آسمان والا قرآن کی آیات اتار دیتا ہے انک لا تہدی من احببت, جن کو تو پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتا, ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کا سارا اختیار حکم اللہ کا, آرڈر اللہ کا. اور اگر اللہ کے آرڈر کے خلاف نبی کی زبان سے کوئی جملہ نکل بھی جاتا تھا تو مالک فوراً پکڑ کر کے اپنے نبی کو کہا کرتا تھا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے حلال کیا تو حرام کرنے والا کون ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے یا اللہ کی رضا؟ اور یہاں عقیدہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے کائنات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتا ہے. آرڈر یہیں سے جاری ہوتے ہیں, دولت یہیں سے بڑھتی ہے, نعمتیں یہیں سے بڑھتی ہیں, اور قیامت تک یہ سلسلہ, قیامت تک جس کو جو ملے گا یہیں سے ملے گا. یہی عقیدہ انکشاف کے دیوبندی مصنف اپنی کتاب کے صفحہ 250 پہ لکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ لوگ مسند ارشاد کے وارث ہیں, ان سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے. یہ ہمارے اولیاء اللہ یہ حاجت روا ہے, مخلوق ان کے پاس آتی ہے. یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. اللہ ہی فریاد رس ہے, وہی غوث ہے, یہی عقیدہ توحید ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع اللہ. اس زمین کو قرار دینے والا کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا, اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے, دو سمندروں کے درمیان حجاب اور آڑ اور رکاوٹ پیدا کی, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے, کوئی اور غوث ہے, کوئی اور فریاد رس ہے؟ یہ توحید کا عقیدہ, یہ اہل حدیث کا عقیدہ, یہ قرآن اور حدیث کی دعوت. اور اس کے مقابلے پہ آئیے بریلوی علماء کیا کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان بریلوی ہے, صفحہ نمبر اس کا 106 ہے. 106 پر اپنے بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں, سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور زمین و آسمان کے بارے میں قرآن کیا خبر دیتا ہے امن جعل الارض قرارا, کس نے زمین کو سکون عطا فرمایا, کس نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے, کس نے اس میں نہریں چلائی, کس نے میٹھے اور کڑوے پانی کے سمندروں میں رکاوٹیں اور آڑ کھڑی کر دی سوائے اللہ کے؟ یہ کام اور کون کرتا ہے؟ اور یہاں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث ہر زمانے میں ہونا اس کا ضروری ہے, اور اگر غوث نہ ہو نہ زمین قائم رہ سکتی ہے نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء دیوبند بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں شمائم امدادیہ ہے, امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب, صفحہ 55 پہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے عالم یعنی ستون ہیں. یہ چھت ہے نا, اس کے یہ ستون ہیں, اگر یہ ستون ہٹا دو چھت گر نہیں جائے گی. اسی طرح ہمارے اولیاء اللہ اس پوری کائنات کے ستون ہیں. اولیاء ہوں گے تو کائنات برقرار رہے گی, وگرنہ یہ ساری کی ساری کائنات گر جائے گی. زمین و آسمان بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتا. اور صفحہ 43 پہ ان غوثوں کی کردار کو بھی بیان کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہے. کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم, غوث کا مطلب ہے فریاد رس, مدد کرنے والا, اور غوث اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے. کیا مطلب؟ سب سے بڑا فریاد رس. سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور یہاں یہ اتھارٹی
اپنے پیر صاحب کو دیتے ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے۔ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ بیٹھے کہیں اور ہیں، بصیرت کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا۔ وہ بالکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے، نماز پڑھنے لگے، نماز کے دوران کہتے ہیں، مریدنی نے دیکھا بھئی پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں، سلام پھیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا، آپ آواز نکال رہے تھے؟ کہا پگلی تجھے نہیں پتا، میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا، میں نے یہیں سے رسالہ بھیجا جوال کا، وہ نکل لیا۔ مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی، اس نے کہا ابھی حساب لگا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا ہے۔ اس نے سیویاں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی، اوپر چینی، اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رکھ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی، حضرت جی کھائیے، تناول فرمائیے، سال کے بعد آئے ہو۔ اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں۔ کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا، بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی، اور تو نے پاگل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکی میرے سامنے رکھ دی، میں کیسے کھاؤں؟ اس نے جوتی اتاری اور 4 اس کے سر میں ماری کہ ظالم، ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا کتا بھی نظر آ رہا تھا، اور اس کے نیچے جو پڑا ہے، اس کے نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے۔ مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے، لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی۔ کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، اور فوراً توجہ اور ہمت سے ہی اتنی لہریں تھی، اتنا مقناطیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا۔ یہی امداد اللہ مہاجر مکی، کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے۔ ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا، میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ لا حول ولا قوت الا